آپ مومنوں کو میرے طرف سے کہیے کہ اے میرے ایمان والے بندو، دیکھو آپ، میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں، آپ کا معنی کون ہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انڈائریکٹ میں یہاں پر ہمارے پیغمبر کا نام لیا گیا ہے. بہت سی جگہ پر انڈائریکٹ میں ہمارے پیغمبر کا نام لیا گیا ہے. آپ مومنوں کو میرے طرف سے کہیے کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا حق صرف اللہ سے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کو مانو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی کا سل ہے، اور اللہ کے زمین فراغ ہے، اللہ کے زمین بالکل کھلا ہے، اس میں تم نیکی کرو، بدی کر کے اللہ کی نافرمانی میں مت آ جاؤ. مستقل رہنے والوں کو ان کا سل بے شمار ہی ملے گا. مستقل یہ حق بات پر رہے گا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اس کے اوپر رہے گا، ان کے لیے ان کا سل بے شمار ہی ملے گا. آپ کہہ دیجئے، دیکھو دوبارہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو منجانب اللہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اسی طرح عبادت کروں، عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں. عبادت صرف اللہ کے لیے خالص رکھنا، دکھاؤ کے لیے عبادت نہیں کرنا کہ لوگوں میرے کو یہ مسلمان سمجھ رہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن کافرانہ زندگی گزارتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دکھاؤ کی ایمان، دکھلاؤ کی عبادت نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول میں ہوں. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض محال میں میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ کے کہنے کو نہیں مانوں گا تو میں آخرت میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اللہ کا حکم کو نہیں مانے گا، اس دن وہ بڑے دن میں جہنم میں جا کے پڑے گا. دیکھو یہ بڑے دن کا معنی کیا ہے؟ قیامت ہے. قیامت کو بھی انڈائریکٹ سے الگ الگ نام سے آپ کو بتلایا گیا ہے. سوچ سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو پڑ جائے گا. ایک بڑا دن قیامت کا دن، لمبا دن قیامت کا دن، حق اور باطل کا فیصلہ کا دن قیامت کا دن، جنت اور دوزخ ظاہر ہونے کا دن قیامت کا دن، فیصلہ کا دن قیامت کا دن. اس لیے قیامت کو انڈائریکٹ میں بھی بہت سی جگہ پر الگ الگ نام سے بتلایا گیا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بہت سی جگہ پر انڈائریکٹ میں بتلایا گیا ہے. آپ کہہ دیجئے، دیکھو دوبارہ آپ کہہ دیجئے، کون؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو کسی کے لیے خالص رکھتا ہوں، اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. سو اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آپ بھی اللہ ہی کے لیے عبادت کرو. اس طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اطلاع دیتے ہیں. سو خدا کو چھوڑ کر تمہارا اول جس چیز کی چاہے اس کی عبادت کرو. آپ بھی یہ بھی کہا، سو خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کو چاہیے اس کی عبادت کرو. آپ یہ بھی کہہ دیجیے کہ پورے جیا کار وہی لوگ ہیں جو اپنے جانوں سے اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارہ میں پڑے. اپنا من مانی سے، اپنے دل سے کوئی بھی چیز کو بنا کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے گا اور اس کو عبادت کرے گا، وہی لوگ قیامت کے روز خسارہ میں پڑیں گے. یاد رکھو کہ سریعہ خسارہ یہ ہے، بالکل نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں. ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے موہی شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے موہی شعلے ہوں گے. یعنی ان کا بھسونا بھی آگ کا ہوگا، اس کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. اللہم اغفر لی. یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. جہنم کے عذاب سے، اللہ کی جو غصے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈراتا ہے. میں بہت رحمان بھی ہوں اور میں بہت قہار بھی ہوں، سزا بھی سخت دینے والا ہوں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے، اے میرے بندو مجھ سے یعنی میرے عذاب سے ڈرو
اور جو شخص شیطان کی عبادت سے بچے ہے مراد غیر اللہ کی عبادت سے اور ہم تن اللہ کے طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں. وہ اس طریقے سے عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری یعنی جنت کا بشارت ہے. سو آپ میری ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں. جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو کان لگا کر سننا، اس کے اندر الٹے سلٹے باتیں نہیں بنانا. جو پڑھنے والے سے بھی زیادہ ثواب سننے والے کو ملتا ہے. پھر اس کو اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں. یہی ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور یہی ہے جو اہل عقل ہے. بھلا جس شخص پر عذاب کا ازلی تقدیری بات محقق ہو چکی، یعنی جس کے تقدیر میں عذاب ہی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو افمن حق علیہ کلمات العذاب، بھلا جس شخص پر عذاب کی ازلی تقدیری بات محقق ہو چکی، تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ علم الہی میں دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے کتاب میں وہ دوزخی آدمی کر کے لکھا گیا، تو آپ اس کو دوزخ سے چھڑا سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ بعید ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہی معاف کرنے والا، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ دکھتا نہیں لیکن اللہ کے احکام سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے بالخانے ہیں، جن کے اوپر اور بالخانے ہیں جو اپنے بنائے تیار ہے. سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں جنت کے بارے میں بشارت دیا ہے، اور بھی بہت سی صورتوں میں تھوڑا سا بیان کیا ہے. ان کے نیچے سے نہریں جاری ہے. یہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو یہ اللہ نے جنت کا بشارت دیا ہے، وعدہ کیا ہے. اور اللہ کا وعدہ خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے. اے مخاطب، دیکھو اے مخاطب یہ کون ہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یہاں پر اور طریقے سے آ گیا کہنے، اے مخاطب کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین کو سطوح میں داخل کر دیتا ہے، پھر جب وہ ابلتا ہے تو اس کے ذریعہ سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کے مختلف قسم ہے. پھر وہی کھیتیوں بالکل خشک ہو جاتی ہے تو اس کو تو زردہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا گیا دھوپ پالے میں زمین ایک دم مرا پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بارش پہنچا کر اس کو زندہ کرتا ہے. جیسا بارش کے پانی پڑتا ہے تو زمین ابھرتا ہے، اس میں سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. بالکل اس کے بعد میں دوبارہ دھوپ گرے گا، وہ زمین کیا ہو گیا، دوبارہ وہ اس کے اوپر کے ہرے پیڑے جھاڑ ہے بالکل خشک ہو جاتے ہیں. یعنی زندہ کرنا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو چور چور کر دیتا ہے. اس نمونہ میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنا زندگی بسر کرنے والوں کے لیے یہ آیتیں بالکل دلیل ہے. تو